إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ ایک سوال لکھا ہے، کیا موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ جو ائمہ موضوع پر مسح کرتے ہیں وہ موضع اور ہیں، یہ عام سادہ جراب نہیں ہے، وہ جرابیں اور تھیں، اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ سائل نے سوال لکھتے وقت اوپر لکھا ہے موضوع پر کیا مسح کرنا جائز ہے، تو لکھتا یہاں جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ جو وضو ہے اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو وضو میں شریعت نے ایک سہولت عطا کی ہے کہ وضو مکمل کرنے کے بعد طہارت کی حالت میں اگر کوئی شخص موزے پہن لیتا ہے یا جرابیں پہن لیتا ہے تو وہ مقیم ہے، تو وہ ایک دن اور ایک رات اس پر مسح کر سکتا ہے۔ مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں اس کے لیے رخصت ہیں۔ مسح کی مدت جو ہے اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ نے وضو کیا اور اپنی جرابوں یا موزوں پر مسح کیا، اب وہاں سے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو مقیم کے لیے 1 دن رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ موزوں پر مسح تو سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جرابوں پر مسح اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ کچھ علماء نے جرابوں کے لیے کچھ قیود لگا دی کہ جراب موٹی ہونی چاہیے، جراب کی جو اوپر والی سائڈ ہے اس کے اوپر چمڑا لگا ہونا چاہیے، یا پانی اس کے اوپر گرے تو نیچے پاؤں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ علماء کرام کی اپنی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس طرح کی کوئی قیود اور پابندیاں نہیں لگائی گئیں، اور صحابہ میں یہ بالکل اتفاقی مسئلہ ہے، جرابوں کے اوپر مسح جائز اور درست ہے۔ المغنی جو امام ابن قدامہ کی کتاب ہے تو اس میں ذکر کیا ہے کہ اس سلسلے میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کئی صحابہ کا سنن ابی داود میں امام ابو داود نے ذکر فرمایا ہے۔ میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابو بشر محمد بن احمد الدولابی ایک بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں، تو ان کی ایک کتاب ہے کتاب الکناہ، تو اپنی کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو انہوں نے اون کی بنی ہوئی جرابوں پر مسح کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ اون کی بنی جرابوں پر مسح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، انہما خفان ولکنہما من صوف، یہ بھی موزے ہی ہیں لیکن یہ صوف اور اون کے بنے ہوئے ہیں۔ تو موزہ یا جراب عربی میں کہتے ہیں لفافۃ الرجل، پاؤں کے اوپر چڑھانے والا جو بھی لفافہ ہو، خواہ وہ موٹا ہو یا باریک ہو، وہ لفافۃ الرجل کو جورب کہتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ قیود لگاتے تھے، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں وہ بیمار ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے پھر جرابوں پر مسح کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں نے آج ایسا کام کیا جو پہلے میں نے کبھی نہیں کیا۔ فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله،
مسحت علی الجوربین غیر منعلین، آج میں نے ایسی جرابوں پر موسا کیا ہے جس کے اوپر نال چمڑا جوتے کی طرح بنی ہوئی نہیں ہے۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف میں جرابوں پر مسح کا جو باب ہے 99 نمبر حدیث ذکر کی، پھر اس کے تحت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل نقل کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، مفتی مہدی حسن، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اللعالی المصنوع، جس کے اندر وہ تمام اقوال درج کیے ہیں یا وہ تمام مسائل درج کیے ہیں جن سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا تھا، تو ان میں یہ جرابوں پر مسح والا مسئلہ بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے، پھر انہوں نے اس سے رجوع فرما لیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کا جواز منقول ہے، کوئی عمل کرنا چاہے تو اس پر عمل کر سکتے، یہ رخصت ہے۔ تو اگر کوئی نہیں کسی کو دل مانتا ہو، اتار کے پاؤں دھو کے وضو کرے، وہ بھی بالکل صحیح ہے۔